پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جو مفسرین نے 2 باتیں لکھی ہیں انہیں کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کی جا رہی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ آپ رکھیں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا۔ تو دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خاص زندگی عطا فرماتے ہیں جو عام مومنین اور شہداء سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتی ہے، جس کو ہم عقیدہ حیات النبی بھی کہتے ہیں یا عقیدہ حیات انبیاء بھی کہتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا اور تمام امت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اگر آج سے کوئی 60-70 سال پہلے کچھ لوگوں نے اگر اس سے اختلاف کیا ہے تو ان کے اختلاف کرنے سے وہ عقیدہ اختلاف ہی نہیں بن جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے، ایک متفقہ مسئلہ ہے، تمام امت کا متفقہ مسئلہ ہے۔ تو اگر بعد میں کچھ لوگوں نے یا کسی ایک دکا آدمی نے اگر اس عقیدے کے خلاف کوئی دعوے کیے ہیں تو ان کے خلاف دعوے کرنے کی وجہ سے وہ عقیدے مختلف نہیں بن جاتے، اختلافی نہیں بن جاتے۔ تو اس پر میں نے کچھ دلائل آپ کے سامنے عرض کر دیے تھے، اور آج کے درس میں کچھ دلائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں اکثر آپ حضرات کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو عقیدہ تھا وہ صحیح تھا کہ نہیں؟ لہٰذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہی اللہ نے معیار قرار دیا ہے، یہ کوئی ہمارا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب 2-3 دلائل میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ معمول احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ نیا مسجد نبوی میں آتا اور اسے پتہ نہ ہوتا اور وہ اونچی آواز سے وہاں گفتگو کرتا بلند آواز سے، تو آپ ٹوک دیتے، کیونکہ اس وقت مسجد نبوی بھی اور بھی زیادہ یعنی کہ تھوڑی مسجد تھی، اتنی زیادہ وسیع نہیں ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کا روضہ پاک مسجد نبوی کے اندر ہی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ٹوک دیتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے تھے، لقد اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو نے آواز بلند کر کے روضے پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جسم کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں نبی علیہ السلام کو حیات حاصل ہے لیکن اعلیٰ علیین میں، قبر میں نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ آواز کہاں بلند کرتے تھے، اوپر آسمان میں یا زمین میں؟ مسجد نبوی میں نا، ہیں جی۔ اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ ٹوک یہ فرماتے تھے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے۔ تو اذیت تبھی ہو سکتی ہے نا جب جسم کا روح کے ساتھ تعلق ہو، جب روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے تو پھر اذیت والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ ایسی احادیث میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یہ معمول تھا کہ اگر کوئی مسجد کے ساتھ کسی نے کوئی مکان کے دروازے میں یا گھر میں کوئی کیل لگانا ہوتا اور اس کی آواز اگر روضے پاک تک آتی تو آپ پیغام بھیجتی کہ بھی آواز یہاں تک نہیں آنی چاہیے، کیونکہ آپ ارشاد فرماتی تھیں لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم یہ کیل یا میخ لگا کے اس کی آواز یہاں تک پہنچا کے نبی علیہ السلام کو اذیت نہ دو، حضور پاک کو اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو۔ تو کتنے واضح بات ہے۔ اب لوگوں نے ایک خاص فرقے کے رد میں اتنا زیادہ آگے غلوب کر دیا کہ ایک جو مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ تھا، اجماعی عقیدہ تھا، جس پر مسلمانوں کا اتفاق تھا، تو اس کو اختلافی بنا دیا۔ حالانکہ ہماری شریعت نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا کہ آپ کسی کی مخالفت میں کسی حقیقت کا انکار کر دیں، ہماری شریعت نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ تو ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ معمول تھا۔ اس کے علاوہ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، مشہور حدیث ہے کہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب روضے پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے تو تب بھی میں پوری طرح پردہ کر کے روضے میں نہیں جاتی تھی، کیونکہ وہ میرے خامد ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ان کو روضے پاک میں دفن کیا گیا، پھر بھی فرماتے ہیں کہ میں پوری طرح پردہ کر کے نہیں جاتی تھی، کیونکہ وہ میرے والد ہیں، ایک خامد ہیں اور ایک والد ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو پھر میں مکمل پردہ کر کے روضے میں داخل ہوتی تھی، کیونکہ یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ عام مردہ بھی جب کوئی بندہ قبر پہ جاتا ہے تو وہ مردہ آنے والے کو دیکھتا ہے، اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کو سنتا بھی ہے، اس کو پہچانتا ہے۔ یہ تو عام آدمی کے بارے میں بھی موجود ہے۔ اب یہ مسند احمد میں جو حدیث ہے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ ان کے عمل سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کو اللہ نے وفات کے بعد بھی ایک زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب اس پر بھی کئی جاہل لوگوں نے اس کا غلط مطلب بیان کیا، وہ انشاءاللہ جب اعتراضات کے جوابات آئیں گے تو تفصیلی انشاءاللہ اس میں اس حدیث پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں تو اس کے جواب انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ معمول تھا کہ اگر آپ نے اپنے گھر کا کوئی دروازہ وغیرہ صحیح کروانا ہوتا یا کوئی کیل یا میخ لگانی ہوتی تو آپ فرماتے اس کو ذہن سے دور لے جاؤ، اس کی آواز نبی علیہ السلام کی قبر تک نہ آئے، کیونکہ اس سے نبی علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف ہو۔ اور اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، ان کا معمول لکھا ہے کہ اگر وہ کہیں جانا ہوتا انہوں نے سفر میں تو پہلے حضور پاک کی قبر پر حاضری دیتے اور سلام جب کہتے تو خطاب کے صیغے کے ساتھ کہتے، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اس خطاب کے صیغے کے ساتھ وہ نبی علیہ السلام کو سلام ہے پیش کرتے۔ جب سفر سے واپس آتے پھر بھی ان کا یہی معمول تھا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہے کہ اس پر ویسے تو بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ایک میں نے جو درس پہلے ریکارڈ کروایا اس میں بھی کچھ دلائل آپ حضرات کے سامنے عرض کیے، اور اس درس کے اندر بھی مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، عقیدے کا صحیح ہونا۔ اچھا کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب اس طرح کے مسائل بیان ہوتے ہیں عقیدہ لوگ کہتے ہیں تو یار ادھر کوئی قیامت والے نے پوچھو نہیں ہے جی، ایک قیامت والے نے کوئی سوال ہونا ہے جی، تو بھئی سوال ہونا ہے، کیوں نہیں ہونا؟ آپ مجھے بتائیں قبر میں جو 3 سوال ہوں گے، بر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رب کو ماننے کا صرف یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں اور اللہ کے حکم کو نہ مانے، تو کیا خیال ہے یہ رب کو ماننے والی بات ہوگی؟ جب ہم نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے تو جو قرآن میں آ گیا ان سب کو بھی ماننا ضروری ہے نا، بات سمجھا گئی؟ جب ہم نے کہہ دیا کہ سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، تو ہم نے کہہ دیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی مانا تو آپ کی ساری باتوں کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تو حضور کہہ رہے ہیں الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں، حضور فرما گئے ہیں۔ جب ہم نے کہہ دیا ہمارا دین اسلام ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ زبان کے حد تک یہ کہنا ہے کہ دین ہمارا اسلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نے جو کچھ ہمیں بتایا ان سب کو ماننا بھی ضروری ہے، صرف زبان کے حد تک نہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تو سوال تو ہونا ہے بھئی، انہی سوالوں کے اندر سمجھو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد و نظریات سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔